قائدین محترم اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، عزیز جوانوں اور میڈیا کے بہت ہی عزیز دوستوں، میں جماعت اسلامی اسلام آباد کو انتخابات میں ایک منظم، شائستہ اور ایک مسلسل محنت کی بنیاد پر انتخابی مہم پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج آپ نے اس احتجاج کا اہتمام کیا ہے۔ جناب میاں محمد اسلم صاحب نے، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے، جناب نصر اللہ رنداوا صاحب نے، جناب سید عارف شیرازی صاحب نے، جناب کاشف چودھری صاحب نے، قائدین نے پورا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 1970 کے بعد یہ پاکستان کا 16واں انتخاب تھا اور لوگوں کی توقعات تھی کہ انتخاب کنڈکٹ کرنے والے ریاست کی طاقت اور قوت رکھنے والے ماضی سے سبق سیکھیں گے، غلطیوں کا ازالہ کریں گے اور پاکستان کو صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات دیں گے۔ میرے دوستو، پاکستان میں پہلے بھی انتخاب ہوئے۔ ہر 5 سال کے بعد آنے والا انتخاب پہلے سے زیادہ دھاندلی زدہ، انجینئرڈ اور من پسند نتائج لانے والا پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ 2024 کا انتخاب دھاندلی زدہ ہے، یہ مکروہ کھیل ہے۔ زور زبردستی اور سینہ زوری سے انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ انتخاب کا نتیجہ نوشتہ دیوار ہے۔ جو لوگ چوتھے 5ویں درجے پر تھے انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کی ضرورت تھی کہ ملک کی ساکھ بحال ہوتی، پاکستان مستحکم ہوتا، پاکستان کے معاشی بحران کا حل نکلتا۔ لیکن اس انتخاب نے جہاں منقسم مینڈیٹ دیا ہے، اسی انتخاب نے ایک بدترین دھاندلی زدہ الیکشن دیا ہے۔ جماعت اسلامی اس انتخاب کو، دھاندلی زدہ انتخاب کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریاستی اداروں کے دباؤ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان 25 کروڑ عوام کے جمہوری حق کی حفاظت میں ناکام رہا ہے۔ اب کوئی حق نہیں بنتا کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے منصب پر بیٹھے رہے، انہیں مستعفی ہونا چاہیے۔ نگران حکومتیں
کس مقصد کے لیے تھی کہ آئین کے مطابق انتخابات کروائیں. نگران حکومتیں انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے لیے سہولت کار بنی ہے. نگران حکومتوں کے قیام کا فلسفہ اس لیے آیا تھا کہ 58(2)B کو غلط استعمال کر کے جمہوریت ڈیریل ہوتی تھی. یہی طے پایا غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے نگران حکومتوں کا سیٹ اپ ہو. لیکن یہ مسلسل تجربہ بتا رہا ہے کہ وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، اپوزیشن لیڈرز اسٹیبلشمنٹ کے مرضی اور دباؤ کے ساتھ اپنی مرضی کی نگران حکومتیں بناتے ہیں جو پاکستان میں انتخابات کی چوری کے سہولت کار بنتے ہیں. وقت آ گیا ہے اس کنسپٹ کو، آئین کی اس بنیاد کو، قومی قیادت کو اثر نو سوچنا ہوگا. اسی طرح آج ضرورت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک عدالتی کمیشن ترتیب دے جو ان انتخابات کا پڑتال کرے، پوسٹ مارٹم کرے، قوم کے سامنے حقائق ہے. میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجے، عدالتی کمیشن بنے اور پاکستان کے انتخابات کا آڈٹ اور اس کی تفصیل قوم کے سامنے آنی چاہیے. میرے دوستو، یہ بھی خوفناک حقیقت ہے. فوج، اسٹیبلشمنٹ، ریاست کے ادارے پاکستان پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں. وہ اس بالادستی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. اس سے بڑا المناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی ہوس رکھنے والے، اقتدار کے رسیا گروہ ہر 5 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کے لیے تیار ہوتے ہیں. کبھی کوئی لاڈلا بنتا ہے، 5 سال کے بعد وہ مسترد ہوتا ہے، پھر نئے لوگوں کو چھتری تلے جمع کر کے کروڑوں عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں تنہا اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ چند صنعتکار، یہ چند دینی ادارے، یہ چند نام نہاد الیکٹیبلز، یہ اقتدار کی ٹکٹیں بیچنے والے، ٹکٹیں خریدنے والے، یہ کیسا کلب ہے جو پاکستان کی سیاست کے لیے روک بن گیا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے، قومی قیادت، جمہوری قیادت اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے. قومی قیادت غلطیوں کا اعتراف کرے. قومی ترجیحات پہ قومی قیادت کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہو. میرے دوستو، یہ شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب عدم اعتماد تحریک کے مرحلے پر
ہمارے پاس آئے. ہم نے کہا کہ آپ یہ راستہ نہ اپنائیں، یہ پاکستان کو ایک بڑی تباہی سے دوچار کرے گا. میں خود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ کام نہ کیا جائے. ہم نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتیں کی. ہم نے یہی کہا کہ سیاست میں ڈائیلاگ ضروری ہوتا ہے، سیاست میں بات چیت ضروری ہوتی ہے، سیاست میں بات چیت کے دروازے بند ہو فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے. ہم نے کہا پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی نہ توڑو. خان صاحب کا کہنا تھا میں الیکشن لے کے دوں گا. میں نے گزارش کی خان صاحب آپ مقبولیت کے نصف النہار پر ہے، لیکن یہ پاکستان سموتھلی انتخاب کی دہلیز پر نہیں پہنچے گا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اور آج یہ حالات بالکل واضح ہے. جیتنے والے بھی رو رہے ہیں، ہارنے والے بھی سر پیٹ رہے ہیں. اصل نقصان پاکستان کا ہے، عوام کا ہے، جمہوریت کا ہے، پارلیمانی سیاست کا ہے. میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں قومی قیادت مل بیٹھے، سر جوڑے، سیاست اپنی، آئیڈینٹی اپنی، مقاصد اپنے. یہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ پاکستان ہے. پاکستان میں سیاست، جمہوریت مستحکم ہوگی، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا. یہ فوج، اسٹیبلشمنٹ، ریاست کی طاقتیں یہ تشتری میں رکھ کے یہ کوئی بھی شفاف انتخاب نہیں دے گا. سیاسی قیادت خود فیصلہ کرے. الیکشن میں دھاندلی کے لیے آلہ کار نہ بنے. ٹکٹوں کی خرید و فروخت نہ کی جائے. پاکستان کے بدترین لوگوں کو قوم پر مسلط نہ کیا جائے. یہی علاج پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا ہے. میرے دوستو، جماعت اسلامی نے حکمت عملی بنائی، جماعت اسلامی نے لایا عمل بنایا. ہم پر بڑے دباؤ ہے کہ پی ڈی ایم میں شرکت کر لے، عدم اعتماد میں حصہ لے لے، حکومت میں حصہ لے لے. الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی پالیسی اور حکمت عملی پر قائم دائم ہے. انشاءاللہ یہ پالیسی جاری رہے گی. اسی راستے پہ آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کو، ووٹرز کو، خواتین کو، جوانوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کو قائل کریں گے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، حل صرف جماعت اسلامی ہے. میرے دوستو، المیہ ہے. آج کشمیر نظر انداز ہو گیا. غزہ کے مظلوم نظر انداز ہو گئے. میں کشمیریوں سے کہنا چاہتا ہوں
غزہ کے فلسطینیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم تنہا نہیں ہو، پاکستان کے عوام آپ کے پشت پان ہے۔ کشمیریوں، آزادی آپ کی منزل ہے۔ فلسطینیوں، اسرائیل کو ختم ہونا ہے، فلسطین کو آزاد ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہم 25 کروڑ عوام کے، کشمیریوں، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اس موقف کو پوری طاقت سے اٹھاتے رہیں گے۔ لوگوں، ہمیں عوام کی غربت کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، بجلی، تیل، گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے، پیداواری لاگت بڑھنے سے عوام لاچار ہے، بے بس ہے۔ ہم پاکستان کی عوام سے عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ اس معاشی بحران کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عوام کو منظم کریں گے، لاوارث نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں توقع رکھتا ہوں پاکستان بھر میں کارکنان، خواتین، نوجوان، طلبا اور طالبات ہر شعبہ زندگی اپنے عزم کو، اپنے حوصلے کو، اپنی جدوجہد کو اور تیز تر کریں گے۔ انشاءاللہ یہ دیواریں گرنے والی ہیں، گر کے ختم ہوں گی۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اسلامی ہے، خوشحال ہے، مستحکم ہے، تابناک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صرف جماعت اسلامی، صرف جماعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں پہ اللہ کے دین کو غالب فرما، یا اللہ قرآن سنت کے نظام کو یہاں پہ غالب فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔